انفرادی طور پر کیا جاتا ہے اس کے اثرات الگ ہوتے ہیں. اگر کوئی کام اجتماعی طور پر ایک پروگرام کے تحت کیا جائے تو اس کے اثرات الگ ہوتے ہیں. میں نے بہت سے شہروں کا جائزہ لیا. بحمد تعالیٰ اس ہند کی زمین پر آپ نے اور آپ سے پہلے کے آپ کے بزرگوں نے بے شمار مسجدیں بنائی، مدارس بنائے، خاندانیں تعمیر کی. بہت سے شہروں میں کم اور بہت سے شہروں میں زیادہ، جن کی بنیاد اہل سنت والجماعت کی کسی فرد نے رکھی، جس کو بنانے کی تحریک اہل سنت والجماعت کے کسی مشائخ نے کی. مسجدیں بنی، لیکن وہ مسجدیں آج اہل سنت والجماعت کی نہیں ہیں. آپ اٹھا کر دیکھ لیں، مسجد بنایا ہے سب سے زیادہ اہل سنت والجماعت نے، اور بنا رہے ہیں. بحمد تعالیٰ یہ شرف اللہ کے پیارے حبیب آقا و مولا کے صدقے میں ہماری جماعت کو حاصل ہے. لیکن بہت سی مسجدیں بنائی ہم نے اور بہت سی مسجدیں ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی. یہ بھی ایک سچائی. دوسرے لوگوں نے مسجدیں کم بنائی ہیں، آپ کی مسجدوں پہ قبضے زیادہ کیے. عرف عام میں کہتے ہیں ہم کہ یہ وہابیوں کی مسجد ہے، یہ سلفیوں کی مسجد ہے، یہ ان کی مسجد ہے. مسجد وہابی نہیں ہوتی، مسجد تو خدا کا گھر ہے بھائی. مسجد وہابی و سنی ہوتی ہے؟ نہیں. جب اس کے اراکین و ذمہ داران سنی ہوتے ہیں تو مسجد سنی کہلاتی ہے. جب اس کے اراکین وہابی ہو جاتے ہیں تو مسجد وہابی کہلاتی ہے نا. بنانا کام تھا، بنا لیا. ہم چلا نہیں سکے تو دوسروں نے اس پر قبضہ کر لیا. یہ سچائی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم میں آپس میں اختلاف. اور سانحہ یہ ہے جو میری نظریں دیکھتی ہیں، جو میں محسوس کرتا ہوں، اختلاف کی بھی عجیب شکل ہے ہمارے درمیان. کہ شادی بیاہ ہو، سماجی کوئی فنکشن ہو، ہم ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں اور ہم سب وہاں اختلاف رکھ کر بھی ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں راہ و رسم نبھانے کے لیے، سماجی تعلقات کو مینٹین رکھنے کے لیے اختلاف رکھ کر بھی فنکشنز میں ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں. لیکن افسوسناک حادثہ یہ ہے کہ جب دین کے معاملات ہوتے ہیں تو اس اختلاف کو بنیاد بنا کر ہم سب الگ الگ ہو جاتے ہیں، جبکہ بالکل اس کا الٹا ہونا چاہیے. اگر کسی سے کسی کو اختلاف ہے تو دنیاوی معاملات میں اس اختلاف کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ دنیاوی معاملات کا تعلق آپ کی ذات سے، اس کے نفع و نقصان کا تعلق آپ کے ذات سے. لیکن دینی معاملات میں اختلاف، دین تو ہم اور دین کے کام اور دین کے احکام پر عمل کرتے ہی ہیں رب کی رضا کے لیے. تو رب کی رضا کو حاصل کرنے میں اختلاف، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. تو ہمیں ان سب چیزوں پہ غور کرنا ہوگا.
اختلاف ہونا یہ فطری چیز ہے. کوئی آسمان سے اترا دودھ کا دھلا نہیں ہے بھائی. جہاں 4 لوگ ہوں گے کسی نہ کسی بات پہ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف ہو جائے تو کم سے کم ہمارے سماجی طور پہ اتنی قوت ہم میں ہو کہ ہم 2 مسلم 2 مومنوں کے درمیان اتفاق و اتحاد کی راہ ہموار کر سکیں. کم سے کم سماج کو اتنا تو ہونا چاہیے. چلیے اگر وہ اختلاف ختم نہیں ہوتا تو دین کے کسی کام میں اور دینی معاملات میں اختلاف رکھنے کا تو کوئی جواز ہی نہیں ہے آپ کے پاس. کیونکہ دینی کام تو آپ کسی انسان کے لیے نہیں کر رہے ہیں نا بھائی. جو بھی کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. تو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا کوئی موقع مل جائے، دین کا کام کرنے کا کوئی موقع مل جائے تو اس سے اپنے آپ کو آپ دور کیوں رکھتے ہیں؟ یہ تو خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. یہ عادت ہمیں بدلنی پڑے. ہماری مساجدیں ہمارے دین و مسلک کے لیے ایک بنیادی چیز ہے جو ہمیں صرف اللہ کی عبادت کے لیے 5 وقت نہیں بلاتی، بلکہ ہمیں ایک ساتھ کھڑا ہو کر پیغام محبت بھی دیتی ہے. جن کے ذمے مساجد کی خدمت آئی ہے انہیں اپنے آپ کو سعادت مند سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے اس خدمت کے لیے انہیں منتخب کیا، نہ کہ اس مسجد کا اپنے آپ کو مالک سمجھنا چاہیے. تھوڑا سا ہماری سوچ میں کہیں نہ کہیں مادیت اور دنیا داری آ گئی. اسے ہمیں نکالنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس سے ہم خود اپنا نقصان کرتے ہیں. امام الدنیا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بخاری شریف کی ترتیب دی تو جو پہلا باب باندھا آپ نے، اس باب کا عنوان بنایا کیف کان بدوع الوحی. یہ عنوان باندھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول کیسے ہوا. یہ ٹاپک اب ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ اسی سے متصل حدیثیں آتی کہ وحی کا نزول کس کس طرح سے نبی پر ہوا. جب عنوان یہ ہے تو اسی عنوان کے تحت ہی تو حدیثیں آنی چاہیے. لیکن عنوان یہ باندھا اور پہلی حدیث کیا لے کر آئے؟ انما الاعمال بالنیات. کیا لے کر آئے؟ انما الاعمال بالنیات. عنوان کیا بنایا؟ نبی پر حدیث کا نزول، وحی کا نزول کس طرح سے ہوا. تب جس طرح سے ہوا تھا وحی کا نزول اس کا ذکر کرنا چاہیے تھا، لیکن بجائے اس کا ذکر کرنے کے پہلی حدیث کیا آ رہے ہیں؟ انما الاعمال بالنیات. عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. اب عنوان سے اس حدیث کا کوئی تعلق بظاہر نظر نہیں آتا، لیکن پیارے حضرت امام الدنیا امام بخاری آگے احادیث لانے سے پہلے آپ کو یہ متنبہ کر رہے ہیں اس حدیث کو لا کر کہ جو میں آگے حدیثیں لانے والا ہوں، یاد رکھو صرف اس کا علم منزل مقصود نہیں ہے. جو حدیثیں لا رہا ہوں اس کو جان لینا یہ منزل مقصود نہیں ہے، کیونکہ علم عمل کا زینہ ہے. جو تم حاصل کرو گے وہ عمل کا تمہارے زینہ بنے گا. اور عمل بھی اس وقت مؤثر نہیں، اس وقت تک کسی کام کا نہیں جب تک کہ نیت میں اخلاص نہ ہو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ عمل بھی اس وقت تک مؤثر نہیں، علم بھی کسی کام کا نہیں
جب تک کہ نیت میں اخلاص نہ ہو، نیت نیک نہ ہو. اور یہ سچائی ہے. اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا جیسی نیت ہوگی ویسے ہی اس کا نتیجہ آخر ہوگا. اب آپ سب ذمہ دار ہیں. آپ کو اپنی نیتوں کا جائزہ ہر وقت لیتے رہنا چاہیے کہ جو بھی کام مسجد کے حوالے سے کر رہے ہیں جائزہ لیجئے کہ کہیں ہمارا ذوق و شوق، ہمارا نفس ہمیں اس بات پر ابھار تو نہیں رہا ہے کہ ہم یہ کام کریں تاکہ دنیا دیکھے اور ہماری تعریف کرے. اگر ایسے آپ کے نفس کی خواہش ہے اور آپ کی تمنا ایسی دلوں میں پیدا ہو رہی ہے تو فوراً اس کو دل سے نکالیے کہ نہیں، میں یہ کام لوگوں کے لیے نہیں کر رہا ہوں، میں تو اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. یہ عادتیں ہمیں کہیں نہ کہیں بنانی پڑیں گی اگر اختلافات کو ختم کرنا ہے تو. دین میں اختلاف نہیں ہے. اختلاف جو ہماری خواہشات ایک دوسرے کی خواہش سے ٹکراتی ہے تو اختلاف پیدا ہوتا ہے. یہ بنیادی چیز ہے. یہ بڑا اعجاز ہے کہ کسی کو اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت اور اس کے انتظام کے لیے منتخب کر لیا. یہ اس انسان کے لیے بڑا اعجاز ہے اور اس شخص کی ذمہ داری ہے کہ اپنی خدمتوں کو صرف اللہ کی رضا کے لیے وقف کرے، نہ کہ دنیا کو دکھانے کے لیے. مسجدوں کا نظام چل رہا ہے، بہت اچھی بات ہے. میں یہ چاہتا ہوں صرف کہ تمام مسجدیں جو بھی ہیں، ہمارے احباب اہل محبت یہاں حاضر ہیں، مسجدیں چلا رہے ہیں، ان کا ایک سینٹرلائز نظام بنایا گیا. سارے مسجد کے متولیان اور ذمہ داران جو بھی ہیں وہ اس شہر کی کمیٹی بنائیں، ایک تنظیم بنائیں، جو بھی بنائیں، اور ایک ایک افراد ہر مسجد سے کیا جائے اور ایک پروگرام ساری مسجدوں میں چلنا چاہیے. ہمیں اپنی مسجدوں میں نماز کے علاوہ کیا چیزیں ہیں، درس کا پروگرام ہے، تربیت کا پروگرام ہے، اصلاح کا پروگرام ہے، جو بھی ہو ایک اس کا خاکہ بنایا جائے سب کے مشورے سے اور وہی ساری مسجدوں میں چلے. اس کا بہت اچھا اثر آئے گا. ایک تو یہ ہے کہ ساری مسجدیں کے افراد ایک دوسرے سے مل بیٹھ کر گفتگو کرنے کی عادت بنے گی، اجنبیت نہیں ہوگی، اور بہت سی چیزیں جو اختلاف کا سبب بن جاتی ہیں نہ ملنے کی وجہ سے وہ بھی ختم ہو جائے گی. اس کے بہت سارے فائدے ہیں. تو ساری مسجدیں جتنی بھی ہیں وہ سب سے ایک دو افراد ذمہ دار لے کر کے ایک شہری سطح پر ایک تنظیم کو تشکیل دے دیا جائے اور وہ جو بھی پروگرام مسجدوں کے ذریعے چلنا ہے وہ ایک سرکولر جاری کیا جائے کہ بھئی یہ ساری ذمہ داران مسجد جو ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے اب مسجد کا نظام کس طرح سے ہر مسجدوں میں چلے گا تاکہ یکسانیت ہو اور اس میں بھی اتحاد ہو. اس سے بھی بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. دوسری بات میں نے یہ کہی تھی کہ مسجدیں جو ہاتھ سے گئی ہیں اور جو جائیں گی وہ اراکین کے آپسی اختلاف کی بنیاد پر ہوتی ہیں. 6-7 لوگ مسجدوں میں ممبر ہوتے ہیں، 8 لوگ ہوتے ہیں یا 10 لوگ ہوتے ہیں. اس میں سے 2-4 لوگوں پر لوگ محنت کرتے ہیں، ان کو اپنا ہم خیال بنا لیتے ہیں
پھر ان کے ذریعے مسجد میں اختلاف پیدا کیا جاتا ہے، پھر کمیٹی اختلاف کا شکار ہوتی ہے، پھر محلوں میں لوگوں میں کمپیننگ شروع ہو جاتی ہے، کمیٹی بدل دی جاتی ہے، پھر ایک ہنگامی شکل میں ایک نئی کمیٹی آتی ہے اور مسجد اسی کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ یہی سسٹم رہا ہے، یہی دستور رہا ہے۔ یہ صرف آپ کے شہر کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پورے ہندوستان کی بات کر رہا ہوں۔ اب اسے کیسے روکا جائے؟ یہ تو پھر بھی ہوگا، کرنے والے یہ کرتے آ رہے ہیں اور کریں گے، اس کو کیسے روکا جائے؟ اس کو روکنے کی ایک ہی شکل ہے کہ جتنی بھی کمیٹیاں ہیں جہاں وقت سے آپ اپروول لیتے ہو، رجسٹرڈ کراتے ہو کمیٹی کو قانونی اداروں میں جا کر کے، اس کے علاوہ اس میں ایک اختیار اور آپ لوگ ڈالیں کہ جو کمیٹیاں اس وقت ورک کر رہی ہیں، اگر ان میں کوئی اختلاف ہوتا ہے اور وہ آپس میں اس اختلاف کو سلجھا نہیں سکتے، حل نہیں ہوتا، تو پھر اس میں کسی کو فیصلہ لینے کا کسی ایک شخص کو اختیار ہوگا، وہ کسی ذمہ دار ادارے کو دیجیے آپ۔ جیسے خانقاہ اشرفیہ ہے، ظاہر ہے کہ جو خانقاہ سے متعلق ہمارے بزرگوں سے متعلق مساجد ہیں ان کے افراد ہیں، اور جو بھی اہل محبت وہ بھی چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس میں یہ ایک کالم ڈالیے کہ اختلاف کی شکل میں اگر اختلاف حل نہیں ہوتا ہے تو پھر اس میں آخری فیصلہ لینے کا اختیار جو بھی خانقاہ اشرفیہ حسنیہ سرکار کلام کا سجادہ نشین جو بھی جس دور میں ہوگا اس کا فیصلہ ہی آخری فیصلہ ہوگا۔ وہ چاہے تو کمیٹی کو رکھ سکتا ہے، چاہے تو کمیٹی ڈسالو کر سکتا ہے، چاہے تو ممبر کو بدل سکتا ہے، سارے اختیارات اس مسجد کے اس وقت اختلافی شکل میں سارے اختیارات اس کے ہوں۔ اور کوئی آپشن تو نہیں ہے مسجد کے ساتھ اس کے لیے۔ جو بھی خانقاہ اشرفیہ کا سجادہ نشین ہوگا بحمدہ تعالیٰ، وہ سب آپ کے درمیانی کا ہوگا، اس کا تعلق تو سبھی سے ہوگا۔ تو اگر یہ شرائط آپ نے اپنی مسجدوں کے دستور میں ڈالا تو پہلی بات تو اختلاف بھی نہیں ہوگا۔ اگر اختلاف ہو گیا تو اس اختلاف کا نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا، جو اختلاف کا مقصد بنایا جاتا ہے اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا۔ معلوم ہے کہ دستور کا ایک آخری کالم یہ ہے اس میں کہ اگر اختلاف کیا تو بھی سارے اختیارات خانقاہ اشرفیہ حسنیہ سرکار کلام کے سجادہ نشین کے ہاتھ میں گیا، کوئی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا۔ اس طرح سے ہم اپنے مساجد کو تحفظ دے سکتے ہیں۔ آج ہم ہیں، اتنی فکر نہیں ہے، کل ہم نہیں ہوں گے تو پھر مسجد کا کیا ہوگا؟ حالات اس طرح سے بدل رہے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں اگر میری رائے سے آپ سب اتفاق کرتے ہیں تو ایک ہر مسجد کو لے کر کے ایک اپنی کونسل بنانی کی جائے، اور جتنے لوگوں کی مسجدیں ہیں ان کے جو دستور ہیں اس میں ایک کالم یہ ڈالیے اور اس کو رجسٹرڈ کرائیے باقاعدہ قانونی حیثیت۔ زبانی طور پہ تو ہر مسجد کا سرپرست سجادہ نشین ہے ہی ہے، لیکن زبانی سرپرستی کا تعلق عقیدت اور محبت سے، اور آج کل عقیدتوں و محبتوں کا معاملہ بڑا کمزور سا ہے۔ تو یہ سوال کہا جاتا ہے نا کہاں لکھا ہے، یہ ذہن میں ڈالا گیا تو ہر جگہ لوگ پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے۔
تو آپ سے بھی کوئی پوچھے کہ دستور میں کہاں لکھا ہے تو ڈال دیے دستور میں، تاکہ دکھا دیے یہ دستور میں لکھا ہے. آپ سمجھیے. تو قانونی اعتبار سے بھی مسجد کو تحفظ دینا آج کے ہم ذمہ داروں کی ضرورت ہے، بنیادی ذمہ داری. اس طرح سے اگر ہم نظام بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی مسجدوں کو تحفظ بھی ملے گا اور مسجدوں کے معاملات بہتر بھی. دوسری چیز یہ ہے کہ مسجد جہاں عبادت گاہ ہے وہی تربیت گاہ ہے. مسجدوں سے ہمیں تربیت کا پروگرام چلانا چاہیے. تربیت کا پروگرام وہ متعلق ہوگا اسی عبادت سے جس عبادت کے لیے ہم مسجد میں آتے ہیں. یقین جانیے یہ ہیومن سائیکولوجی ہے، ایک انسانی فطرت ہے، نفسیات سے متعلق یہ چیز ہے کہ جس چیز کو آدمی کو کرنے کا صحیح علم ہوتا ہے اور اسے کانفیڈنس ہوتا ہے کہ جو ہم نے کیا وہ بالکل صحیح کیا، تو پھر اس کے کرنے کا ذوق اور شوق بڑھ جاتا ہے. اور ایک کام وہ جو ہم نے کیا پتہ نہیں صحیح کیا کہ پتہ نہیں غلط کیا، بس کر لیا. جب کسی کی ایسی حالت ہوتی ہے تو اس کام میں ذوق اور شوق نہیں پیدا ہوتا. تو مسجد میں سب نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو عبادت سے متعلق جو واضح چیزیں ہیں، جو باریک چیزیں ہیں، جو آپ کی نمازوں میں خوشی اور خضوع پیدا کر دیں، جو آپ کی عبادت کو میں ذوق اور شوق پیدا کر دیں، ان سب کی تربیت کے لیے لوگ کہاں جائیں گے؟ تو جہاں کرنے آئے ہیں وہیں اس کا انتظام ہونا چاہیے نا. اس کا بھی ایک نصاب ہے. جب آپ ایک کاؤنسل بنا لیں گے تو اس سے ہمارا ٹچ میں رہنا، اس کو گائیڈنس دینا، اس کی رہنمائی کرنا آسان ہو جائے گا. ہم نے اسے بتایا، اس نے ساری مسجدوں میں سرکولیٹ کر دیا. میں زمینی حقیقت سے واقف ہوں. بہت سے لوگ ہیں، خاص طور پہ آج ہمارے نوجوان طبقہ، وہ نماز پڑھ رہا ہے، اسے موٹی موٹی چیزیں بات معلوم ہو گئی کہ مغرب میں 3 فرض ہے، ظہر میں 4 فرض ہے، عشاء میں 4 فرض ہے، فجر میں 2 فرض ہے، 2 سنتیں موقع، بس وہ گیا مسجد میں پڑھ گیا. لیکن سچائی یہ ہے کہ وہ جو سورہ اس نے پڑھی وہ صحیح پڑھی کہ نہیں پڑھی، تحیات صحیح پڑھا کہ نہیں پڑھا، درود ابراہیمی صحیح پڑھی کہ نہیں پڑھی، ثنا اس کو صحیح پڑھنا. آج کیونکہ یہ اردو زبان نہیں، عربی زبان ہے، اور عربی زبان کا معاملہ یہ ہے کہ زبر زیر کا فرق ہو جائے تو معنی بدل جاتا ہے. تو اسے خود کانفیڈنس نہیں ہے کہ جو ہم نے نماز ادا کی وہ صحیح کی کہ نہیں کی. اسی لیے اس کا ذوق، اس کا شوق بڑھتا نہیں ہے. وہ ایک فارمیلٹی ادا کر رہا ہے، دیکھ کر نماز پڑھ رہا ہے. چلو آج جمعہ ہے، سب جا رہے ہیں تو ہم بھی جا رہے ہیں. اور یہ بہت بڑی خطرناک چیز ہے. تو کم سے کم مسجدوں میں ایسی تربیت تو ہو کہ جو آ رہے ہیں، جو آ گئے ہیں، ان کو اتنا تو سکھا دیا جائے کہ دوبارہ آنے کا ان میں ذوق و شوق پیدا ہو جائے. اس کا ایک نصاب ہے، ایک طریقہ ہے، پراپر وے میں اس کو ہم کو اپنی اپنی مسجدوں میں شروع کرنا پڑے گا. اب یہ سب ایک ٹرینڈ ہے، چل رہا ہے، میں اس کا منکر نہیں ہوں. مسجدوں میں تفسیر کا درس شروع ہو جاتا ہے، ترجمہ قرآن کا درس شروع ہو جاتا ہے، حدیث کا درس شروع ہو جاتا ہے. تفسیر کا درس اچھی چیز ہے، ترجمہ قرآن بہت اچھی چیز ہے، لیکن جنہیں درس دے رہے ہیں پہلے انہیں بھی صلاحیت بنائیے. قرآن کی سورہ یاد نہیں، صحیح پڑھ نہیں پا رہے ہیں، آپ درس دے رہے ہیں. بنیاد ہے ہی نہیں ہے،
آپ چھت کی تیاری کر رہے ہیں. تو یہ جو ایک ذوق اور شوق کہ ہماری مسجد میں درس حدیث ہے، درس تفسیر ہے، درس قرآن ہے، یہ جو ایک نہیں، اس پر نہیں، ہمیں بنیادی چیز جب ہمارے نمازی عبادت کو صحیح طور پر ادا کرنے کا ان میں علم ہوگا، ذوق ہوگا، شوق ہوگا، تب ہم آگے کی بات کریں گے. پہلے ہمیں اپنی بنیاد مضبوط کریں. اور یہ سب جو کچھ ہم کریں، جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا، اپنی نیتوں میں اخلاص رکھیے. یہ سب دنیا سے تعریف کے لیے نہ کیجیے، صرف اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے. تبھی آپ ان سب پروگرامات میں کامیاب ہوں گے. آپ کی نیتوں میں خلوص للہیت ہوگی. بھائی سمپل سی بات ہے نا، جو کام آپ جس کے لیے کریں گے مزدوری اسی سے تو لیں گے. بولیے نا، اس سے لیں گے. اور ایک کام کی مزدوری دو لوگوں سے لیں گے؟ کیا ایسا دستور ہے؟ ایک کام کی مزدوری تو ایک ہی سے ملے گی نا. اور جس کے لیے کریں گے مزدوری اسی سے لینی ہے آپ کو. تو جو کام آپ دنیا سے کے لیے کریں گے تو دنیا سے لیجیے مزدوری. لیکن جو کام اللہ کے لیے کریں گے تو وہی اللہ سے مزدوری لینے کا حق ہے آپ کو. کام ایک کریں گے، مزدوری دو لوگوں سے لیں گے، دنیا سے بھی لیں گے، رب سے بھی لیں گے. یہ دستور تو نہیں ہے نا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ کام رب کی رضا کے لیے. دینی معاملات میں، دینی کاموں میں جو دین کے کام ہوتے ہیں وہ دنیا کے لیے نہیں ہوتے، وہ رب کی رضا کے لیے ہوتے ہیں. دنیا کو اس سے فائدہ ہوتا ہے. سمجھئے؟ تو دین کے کاموں کو دکھاوا اس میں کرنا یہ نقصان ہے. دین کے کام میں دنیا کو دکھانے کا ذوق پیدا کرنا یہ اپنا نقصان کرنا. دین کے کام ہم اس لیے کریں کہ دنیا دیکھے، یہ فکر ہی غلط ہے. دین کے کام دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتے، کیونکہ دین کے کام تو اللہ کی رضا کے لیے ہوتے ہیں. تو دین کا جو کام کرو یہ سمجھ کے کرو کہ ہمارا رب دیکھ رہا ہے اور اس سے بہتر اجرت دینے والا کوئی نہیں. ہم نے جو کیا اس نے اسے بھی دیکھا، اور جو نیتیں ہماری تھی وہ اس کا بھی علم رکھنے والا ہے. تو وہ ہمارے کرنے کا بھی ثواب عطا کرے گا اور ہمارے ارادوں کا بھی ثواب عطا کرے گا. دین کا کام دنیا کے لیے نہیں ہوتا. اسے دنیا کو دکھانے کا ذوق اور شوق ختم کیجیے. جو کام رب کے لیے کر رہا ہے رب کو دیکھ رہا ہے. جب یہ آپ ذہن بنائیں گے تو پھر اپنے عمل پر آپ گہری نظر رکھیں گے کہ جو کام کر رہے ہیں اس سے رب راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا. اس کام میں اور کیا کریں کہ جس سے اور ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. ابھی آپ کیا کرتے ہیں؟ دنیا دیکھیے اتنا شاندار اسٹیج لگایا اور یوں مائک لگایا، یوں ڈیکوریشن لگایا اور یوں تقریر ہوئی، یوں لنگر چلایا. دنیا دیکھیے. تب اس کی خرابیوں پہ نظر نہیں، کیونکہ دنیا کو خوش کرنے میں. اس سوچ کو بدلیے. دین کے کام ہم جو بھی کریں گے وہ صرف اور صرف اپنے رب کی رضا کے لیے کریں گے. تو دین کا کام دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتا. اور جو چیز دکھانے کی ہے دنیا کو وہ آپ کرتے ہی نہیں ہے. دنیا کو دکھانا ہے دکھائیے نا. اپنا اخلاق دکھائیے، اپنی مانوتا دکھائیے، اپنی انسانیت دکھائیے، اپنے عفو و درگزر کا حوصلہ دکھائیے، اپنے کردار کا حسن دکھائیے، اپنی مربت دکھائیے، اپنی لوگوں کی مدد کرنے کا ذوق و شوق دکھائیے، اپنی رحم دلی دکھائیے. دنیا کو دکھانا ہے تو یہ دکھائیے. یہ اگر دنیا کو دکھائیں گے تو یقیناً یہ دین کی تبلیغ ہوگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
کیا ہوگی؟ دکھائیں گے دنیا کو، لیکن یہ دکھانا بھی دین کی تبلیغ ہوگی، کیونکہ جو اسلام ہمیں جو احکام دیتا ہے، زندگی عطا کرتا ہے، اور جن عمل سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے، جس کے کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا جو کتابوں میں ہے، اسے جب ہم اپنی عملی زندگی میں لائیں گے اور دنیا اسے دیکھے گی تو سمجھ جائے گی کہ اسلام اب صرف کتابوں میں نہیں ہے، اسلام تو ہر مسلمانوں میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ دین کی تبلیغ ہے۔ تو دکھانا ہمیں یہ ہے، معاف کر دینا، عفو و درگزر سے کام لے لینا، یہ رب کو کس قدر راضی کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی فضیلتیں ہیں اس کی، اللہ نے کتنی برکتیں رکھی ہیں اس عمل میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب تک بدلہ نہیں لے لوں گا سکون سے نہیں بیٹھوں گا، مجھے چین نہیں آئے گا، مجھے سکون نہیں آئے گا۔ جھوٹ بولتے ہیں، اپنے اس دعوے کو نہ آج تک ثابت کر سکے، نہ تا قیامت ثابت کر سکتے ہیں کہ بدلہ لینے سے کسی کو سکون ملتا۔ پریکٹیکل بات کر رہا ہوں آپ، بدلہ لینے سے کسی کو سکون نہ ملا ہے نہ ملے گا، کیونکہ جو چیز، جو عمل رب کو پسند ہی نہیں ہو تو اس میں سکون کہاں سے آئے گا؟ لیکن ہاں، بدلہ لیا آپ نے سکون حاصل کرنے کے لیے، وہ تو ملا نہیں، لیکن ایک بار کسی کو معاف کرتے دیکھو، معاف کر کے دیکھو میرے پیارے، معاف کر کے دیکھو تو تمہیں سکون ضرور ملے گا، کیونکہ معاف کرنا یہ وہ عمل ہے ایک بندے کا جس سے رب راضی ہوتا ہے۔ جس سے رب راضی ہو اس میں سکون تو ہوگا ہی نا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ اخلاقی حوالوں سے کچھ تربیتی پروگرام بھی مساجد میں ہمارے چلنے چاہیے۔ اس کے لیے ایک سینٹرلائز نظام بنانا پڑے۔ 3 باتیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ رکھی۔ اب آپ سب کچھ صاحب الرائے ہیں، مساجد کے منتظمین ہیں، انتظامات چلاتے ہیں، آپ لوگ خود سمجھ رکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ اب آپ لوگ میری کس رائے سے کس قدر اتفاق رکھتے ہیں میں جاننا چاہوں گا آپ کو۔